بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتى يموت عند ابي حنيفة وقال تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت قال الله تعالى اذا الشمس كورت وقال قائلهم شعر اذن تكون كريهة ادعى لها واذن يحاس الحيس يدعى جندب فصار بمنزلة متى ومتى ما ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله متى شئت. یہاں سے مسئلہ بتا رہے ہیں. شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق اذا لم اطلقك، تم کو طلاق ہے اذا لم اطلقك، جب میں تم کو طلاق نہ دوں، یا اذا ما لم اطلقك، یہاں ما کا اضافہ کر دیا ہے. فرماتے مطلقہ نہیں ہوگا، عورت مطلقہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقالا صاحبین فرماتے ہیں مطلقہ ہو جائے گی حین سکت، جس وقت شوہر خاموش ہوا. پیچھے آیا تھا متا لم، فرماتے ہیں وہاں وقت کے لیے لیا گیا تھا. وہاں مسئلہ آیا تھا کہ وہ جب تک نہیں مرے گا اس وقت تک بیوی مطلقہ نہیں ہوگی. ایسے ہی یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا کو وقت کے معنی کے لیے لیا جائے گا اور عورت پر طلاق اس وقت پڑے گی جب شوہر مرنے لگ جائے یا بیوی مرنے لگ جائے تو بیوی کو طلاق پڑے گی. امام صاحبان فرماتے ہیں یہ اذا وقت کا معنی تو دے رہا ہے لیکن اذا شرط کا معنی دے گا، اور یہاں شرط کا معنی لیا جائے گا اس لیے جیسے ہی شوہر خاموش ہوا بیوی فوراً مطلقہ ہو جائے گی. اس لیے کہ صاحبان کی دلیل ہے، اس لیے کلمہ اذا یہ وقت کے لیے آتا ہے. اللہ پاک کا قول اذا الشمس کورت، جس وقت سورج بے نور، یہاں اذا وقت کے لیے اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. اور عرب میں بھی اذا کو وقت کے معنی میں لیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی لڑائی کا اذن تکون کریہۃ، جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے پریشانی مشقت کی بات ہوتی ہے، ادعا لہا، تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. اور جب حلوہ تیار کیا جاتا ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے، تو اسی صورت میں جندب کو بلایا جاتا ہے. محل استشہاد یہاں اذا ہے. یہاں اذا شرط کے معنی میں نہیں بلکہ وقت میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جب پریشانی ہو جب تو مجھے بلایا جائے، اور جب حلوہ دعوت تیار ہو تو جندب کو بلایا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اذا انت طالق اذا لم اطلق کی یہ ایسے ہوا جیسے یہ انت طالق ما لم اطلق کی. فصار بمنزلۃ متا و متاما، تو یہ جملہ متا اور متاما کے درجے میں ہو گیا، لہذا فوراً طلاق پڑ جائے گی خاموش ہوتے ہی. اسی لیے اگر کہا ہے اپنی بیوی سے وجہ سے، جیسا کہ اس کے قول متا شئتی میں، اگر بیوی سے کہتا انت طالق اذا شئتی، تمہیں طلاق ہے جب تو چاہے، تو یہاں متا وقت کے لیے ہے. شوہر نے بیوی کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے دیا ہے، تو طلاق کا اختیار دے دینے کی وجہ سے بیوی طلاق کی مالک ہو چکی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب جب متا وقت کے لیے زندگی میں جب بھی چاہے وہ طلاق دے سکتی ہے. لا یخرج الامر من یدہا، معاملہ عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا مجلس سے کھڑے ہونے کی وجہ سے. حالانکہ اگر یہاں اذا کو شرط کے معنی میں لیا جائے تو مجلس سے کھڑے ہوتے ہی اختیار ختم ہو جانا چاہیے. اس بات میں آپ بھی متفق ہیں کہ یہ اذا وقت کے لیے ہے. جب یہاں اذا وقت کے لیے ہے تو وہاں بھی وقت کے لیے ہوگا.
جیسا کہ اس کے قول متاشیتی میں انت طالق متاشیتی کا ہے، ویسے اذا شیتی، دونوں جملے برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا وقت کے معنی میں تو آتا ہے، لیکن اذا شرط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انہ یستعمل فی الشرط، وہ اس شرط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قال قائلہم، ان کے کہنے والے نے، شاعر نے کہا ہے، واستغنى مغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتجم، کہہ رہے ہیں کہ جب تک تیرا رب تجھ کو مالداری سے، غنا سے مستغنی رہے تو اپنے آپ کو مستغنی رکھ، واستغنى مستغنی رکھ، ما اغنا کا، جب تک تیرا رب تجھ کو غنا سے متصف رکھے، اور جس وقت وَإِذَن تُصِبْكَ، اور اگر تمہیں قحط پہنچے، بھوکمری پہنچے، فتجمل، تو صبر جمیل اختیار کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذن، یہاں اذن ان کے معنی میں، اگر تم کو قحط پہنچے، بھوکمری پہنچے، پریشانی پہنچے تو صبر جمیل اختیار کر۔ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ، اگر اس سے شرط مراد لی جائے، لم تطلق فی الحال، فوراً مطلقہ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ، اور اگر وقت مراد لیا جائے تطلق، فوراً مطلقہ ہو جائے گی۔ فَلَا تُطَلَّقُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ، پس وہ شک اور احتمال کی وجہ سے مطلقہ نہیں ہوگی۔ انت طالق اذا لم مطلق کی، اذا ما لم مطلق کی کہہ رہا ہے اگر اس سے شرط کا معنی لیا جائے تو کہہ رہے ہیں فوراً مطلقہ نہیں ہوگی، اور اگر وقت کا معنی لیا جاتا ہے تو جیسے خاموش ہو مطلقہ ہو جائے گی۔ جب احتمال ہے، شک، شرط کا معنی لیا جائے یا وقت کے معنی لیا جائے، پھر شک کی وجہ سے طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ اب تک مطلقہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے مشیت کے مسئلے کو لے کر، انت طالق اذا شیتی والے مسئلے میں، کہہ رہے ہیں انت طالق اذا شیتی والے مسئلے میں، وہاں آپ غور سے سنیں گے، وہاں وقت کا معنی ہی لیا جائے۔ کیوں؟ شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا ہے، یقینی اس کے ہاتھ میں طلاق اختیار جا چکا ہے۔ اگر ان کا معنی لیتے ہیں تو مجلس سے کھڑے ہوتے ہی طلاق کا اختیار ختم ہوگا، لیکن اگر وقت کا معنی لیا جائے تو مجلس سے کھڑے ہوتے ہی طلاق کا اختیار ختم نہیں۔ اب شک ہو گیا ہے، یقین یہ ہو چکا ہے کہ طلاق اختیار مل چکا ہے، لیکن شک کی وجہ سے اس کا اختیار زائل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں برخلاف مشیت کے مسئلے کے، اس لیے کہ اس اعتبار پر کہ وقت کے لیے لیا ہے، لا یخرج الامر من یدیہا، معاملہ عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، اور اس اعتبار پر کہ وہ شرط کے لیے ہے، معاملہ عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یخرج نکل جائے گا۔ والامر صار فی یدیہا، اور معاملہ بیوی کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے، ہو چکا ہے، فلا یخرج بالشک، تو شک کی وجہ اور احتمال کی وجہ سے بیوی کے ہاتھ سے اختیار نہیں نکلے گا۔ وہذا الخلاف، اور یہ صاحبین کا اختلاف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کب ہے؟ جبکہ اس میں کوئی نیت نہ کیا ہو، اذا لم مطلق کی کہنے میں۔ بہرحال جب نیت کر لیا ہے وقت کی، یقع فی الحال، تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو نوى الشرط، اور اگر شرط کی نیت کیا ہے، یقع فی آخر العمر، اخیر عمر میں طلاق واقع ہوگی، لأن اللفظ یحتملهما، اس لیے کہ لفظ ان دونوں کا احتمال رکھتا ہے، کن دونوں کا؟ وقت کا بھی اور شرط کے معنی کا۔ ولو قال انت طالق، ما لم مطلق کی انت طالق، فهي طالق بهذه التطليقة، معناه قال ذلك موصولا به، والقياس ان يقع المضاف فيقعان ان كانت مدخولا بها، وهو قول زفر، لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل، وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها۔ شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق، ما لم مطلق کی انت طالق، پورا جملہ سنیے، انت طالق ما لم مطلق کی، یہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، اضافت۔ انت طالق یہ نیا جملہ ہے، کہتے اگر یہ پورا جملہ کہا انت طالق ما لم مطلق کی انت طالق، پورا ایک سانس میں کہا یا متصلاً کہا ہے، بیچ میں وقفہ نہیں کیا، انت طالق ما لم مطلق کی، خاموش رہے، پھر انت طالق کہے، اس کا مسئلہ الگ ہو جائے۔
انت طالق مالا متعلق کی انت طالق اتنا جملہ کہتا ہے، فرماتے ہیں فَيَطَالِقٌ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ، اخیر میں جو انت طالق ہے اس جملے سے بیوی مطلقہ ہوگی، پہلے جملے سے بیوی مطلقہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق دینا نہیں پایا گیا اور پہلے جملے میں، اور پھر فوراً طلاق دے دیا، پہلے جملے سے طلاق نہ ہوگی اور دوسرے جملے سے طلاق پڑ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قال ذلك موصولا بھی، اس کو موصولا یعنی متصلا کہا، میں نے ابھی آپ کو کہا ہے مالا متعلق کی کہ فوراً بعد انت طالق کا جملہ کہا۔ قیاس تو یہ ہے کہ شرطیہ والا بھی طلاق واقع ہو جائے اور اگلا طلاق بھی واقع ہے، انت طالق مالا متعلق کی سے ایک طلاق اور انت طالق سے دوسری طلاق واقع ہو جائے، دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان کانت مدخولا بہا، اگر بیوی مدخول بیاہ ہو، غیر مدخول بیاہ ہو تو پہلے جملے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے بعد وہ محل نہیں رہتی، اس سے دوسرا طلاق واقع نہیں۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انت طالق مالا متعلق کی جو جملہ کہا ہے، اس جملے کے بعد اس کا طلاق نہ دینا بھی پایا گیا، کیونکہ انت طالق جو اگلا جملہ ہے اس میں 7 حروف ہیں، انتی میں 3، طالق میں 4۔ طالق تال اس کے بعد قاف کہنے میں 1 سیکنڈ ایسا ملا جس میں بیوی کو طلاق نہ دینے کا وقت پایا گیا، لہذا پہلا بھی طلاق ہوگی اور جب ادھر قاف پورا کیا گیا دوسرا طلاق بھی واقع ہو جائے گا، 2 طلاق واقع ہونا چاہیے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ دلیل سنیے، لأنه وجد زمان، اس لیے کہ ایسا زمانہ پایا گیا، لم يطلقها فيه، وہ اس نے اس میں طلاق نہیں دیا ہے، وإن قل، اور اگرچہ کم ہو، وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها، اور وہی انت طالق کا زمان، اس کے قول انت طالق کا زمانہ ہے اس سے فارغ ہونے سے پہلے۔ ابھی میں نے کہا انت طالق، کن کہنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا زمانہ میرا طلاق نہیں دیا ہے، لہذا پہلی طلاق واقع ہوگی اور کن کہنے سے دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں استحسان خلاف قیاس فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ 2 طلاق واقع نہیں بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ انسان کسی لفظ کو بولنے پر مجبور ہے، اس کی مجبوری کا شریعت اعتبار کرتی ہے۔ طلاق نہ دینے کا زمانہ جو آپ نے توجیہ بیان کی ہے، لیکن کم از کم آدمی مجبور ہے اس لفظ کو ترتیب سے تلفظ کرنے پر، لہذا شریعت اتنے خاموشی کو، اتنے وقفے کو برداشت کرتی ہے۔ انت قالی، جو وقفہ ہو رہا ہے، فرماتے اس وقفے کا شریعت اعتبار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے طلاق نہیں دیا اور خاموشی نہیں پائی گئی، انت طالق نے دوسرا طلاق تو اسے طلاق پڑی۔ اور استحسان کی وجہ ہے کہ قسم سے بری ہونے کا زمانہ، جو انت طالق مالا متعلق یہ اضافت قسم شرط کہلاتا ہے، فرماتے ہیں مستثنا ہے یمین سے، دلالت حال کی وجہ سے، اس لیے کہ بری ہونا وہی مقصود ہے اور نہیں ممکن ہے بری ہونے کا متحقق ہونا مگر یہ اتنی مقدار کو مستثنا قرار دیا جائے۔ یہ انتقالی جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں وقت پایا گیا، فرماتے اتنی مقدار شریعت معاف کرتی ہے، اور اس کی اصل یہ ہے من حلف لا يسكن هذه الدار، قسم کھا لی اللہ کی قسم میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، فاشتغل بالنقلة من ساعة، فوراً سامان منتقل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہیں گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن حانس نہیں ہوگا، کیونکہ نہ رہنے کے ارادے سے آنا جانا ہو رہا ہے اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی لگ گیا سامان کو منتقل کرنے میں، تو شریعت اس کو برداشت کرتی ہے اور وہ شخص حانس نہیں ہوگا۔ اور اس جیسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، ایسا جملے اور ایسی عبارتیں انشاءاللہ کتاب الایمان میں آئیں گے، ہم ان کو بیان کریں گے۔ ومن قال لامراته يوم تزوجوك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت لان اليوم يذكر ويراد به بياض النهار فيحمل عليه اذا قرن بفعل يمتد كالصوم والامر باليد لانه يراد به المعيار وهذا اليق به ويذكر ويراد به مطلق الوقت، قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره
والمراد مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا يمتد والطلاق من هذا القبيل فينتظم الليل والنهار. وقال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه والليل لا يتناول إلا السواد والنهار لا يتناول إلا البياض خاصة وهو اللغة. کسی نے اپنی بیوی سے کہا یوم تزوجو کی فانت طالب، جس دن میں تم سے شادی کروں بس تم کو طلاق ہے. فتزوجها، اسے شادی کر لیا. جس دن میں تم سے شادی کروں بس تم کو طلاق ہے. فتزوجها، اس سے رات میں شادی کیا ہے، طلقت، بیوی مطلقہ ہو جائے گی. جس دن میں تم سے شادی کروں تم کو طلاق ہے، رات میں شادی کیا مطلقہ ہو جائے گی. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یوم کے استعمال اور یوم کا معنی سمجھیے. یوم سے کب خاص دن مراد ہوگا اور یوم سے کب مطلق وقت مراد ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ، یوم ذکر کیا جاتا ہے اور مراد اس سے دن کی سفیدی ہوتی ہے، بیاض النہاری، دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، اسی پر محمول کیا جاتا ہے. لیکن کب؟ اِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُّ، جبکہ اس کے ساتھ ایسا فعل متصل ہو جس میں امتداد ہوتا ہو، دیر تک رہ سکتا ہو. جیسے روزہ ہے، والامر بالیدی، اور امر بالید عورت کے ہاتھ میں اختیار ہے. لأنه يراد به المعیار، اس لیے کہ اس سے معیار مراد لیا جاتا ہے اور یہی اسی کے لائق، اس کے لائق ہے. بتا رہے ہیں کہ دن سے دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے کب؟ جبکہ یوم کے ساتھ ایسا فعل استعمال ہو جس میں امتداد ہو، دیر تک رہ سکتا ہو. روزہ دیر تک رہتا ہے. امر بالید ہے، معاملہ بہت دن تک معاملہ بیوی کے ہاتھ میں رہ سکتا ہے. کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں معیار مراد ہوگا. یوم سے معیار ہوگا یعنی پورا دن اس کو گھیر لے گا، پورے دن کی سفیدی. روزہ امر بالید. اگر یوم کہہ کر کے امر بالید، امر کی بید کی، یوم اتزوج کی، یہاں یوم سے مراد دن ہوگا، دن کی سفیدی. اور یوم ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد مطلق وقت لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو ان میں سے اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اس دن. یہاں یوم سے مطلق وقت مراد اس سے مطلق وقت ہے. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، مطلق وقت پر محمول کیا جاتا ہے. اِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ، جب اس سے ایسا فعل متصل ہو جو ممتد نہیں ہوتا، سیکنڈوں میں منٹوں میں ہو جاتا ہے. طلاق ہے، نکاح ہے، یہ ایک سیکنڈ میں قبل تو کا نکاح ہو گیا، طلق تو کا طلاق ہو گیا، یہ غیر ممتد ہے. والطلاق من هذا القبیل، طلاق اسی قبیل سے ہے. فینتظم اللیل والنہار، تو رات اور دن سب کو شامل ہوگا. یوم، رات اور دن، یہ یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا اگر اس کے ساتھ ایسا فعل ہے جو ممتد نہیں ہوتا، جلدی ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد مطلق وقت. یعنی اگر رات میں شادی کرے تو بھی مطلقہ، دن میں شادی کرے تو بھی مطلقہ، چونکہ یوم سے مطلق وقت مراد لیا گیا ہے. اور اگر کہتا ہے یہ تو وصول ہے، لیکن اگر یوم کے ساتھ غیر ممتد فعل ہے اور قائل یہ کہتا ہے میں نے اس سے دن کی سفیدی مراد لی ہے، تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے اس نے حقیقت کلام کی نیت کیا ہے. وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ، اور اگر کہتا ہے اس نے کہا میں نے اس سے دن کی سفیدی مراد لیا ہے خاص طور سے، تو قضاءً تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے حقیقت کلام کی نیت کی ہے. لیل کہتے ہیں جو لیل شامل نہیں ہوتا ہے مگر اندھیرے کو، تاریکی کو، اور دن شامل نہیں ہوتا ہے مگر سفیدی کو خاص طور سے. اور لغت کا یہی معنی ہے، رات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے اور دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے. لغت میں اسی کو رات، اسی کو دن کہتے ہیں، لیکن مطلق وقت مراد لیا جا سکتا ہے اصطلاح میں جب اس سے فعل غیر ممتد متصل ہو. وما قال لامرأته، اگلا مسئلہ ہے جس نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہاری طرف سے طلاق والا، فلیس بشیء، فرماتے کچھ نہیں واقع ہوگا. بیوی سے کہتا ہے میں تمہاری طرف سے طلاق والا،
فلیس بشیء وان نوى طلاق، اگرچہ طلاق کی نیت بھی کر لے، ولو قال انا منک بائن او علیک حرام ینوی الطلاق فهي طالق، اور اگر شوہر کہتا ہے میں تمہاری طرف سے بائنہ ہوں یا تیرے اوپر حرام ہوں، طلاق کی نیت کر رہا ہے، طلاق ہو جائے گی۔ 3 جملے ہیں، انا منک طالق، انا منک بائن، یا علیک انا علیک حرام۔ انا منک طالق کہنے سے طلاق واقع نہیں، انا منک بائن یا انا علیک حرام کہنے سے مطلقہ ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے 2 جملے سے طلاق ہو رہی ہے، تیسرے پہلے جملے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یقع الطلاق فی الوجہ الاول ایضا، پہلے جملے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی پہلی صورت میں بھی، انا منک طالق۔ کیسے؟ اذا نوا، جب نیت کر لے، شوہر طلاق کی نیت کر لے، طلاق واقع ہو جائے۔ اگر لغوی معنی مراد لے رہا ہے تو طلاق واقع، لیکن نیت کر لیتا طلاق کی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ کہ طلاق کی نیت کرنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دلیل دیکھیے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، نکاح کی ملکیت میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، حتی ملکت المطالبۃ بالوطی، یہاں تک کہ بیوی مطالبے کی مالک ہے، وطی کے مطالبے کی مالک ہے، جیسا کہ شوہر مالک ہے قدرت دینے کے مطالبے کا۔ بیوی شوہر سے کہے مجھ سے وطی کرو، شوہر جیسے کہہ سکتا ہے مجھے کرنا ہے، مجھے موقع دو۔ اسی طریقے سے حلت مشترک ہے دونوں کے درمیان، یہ اس کے لیے حلال ہے اور وہ اس کے لیے حلال ہے۔ والطلاق وضع لازالتہما، اور طلاق انہی دونوں کے ختم کرنے کے لیے وضع کی گئی، حلت کو اور ملکیت، دونوں مالک مملوک ہیں۔ فیصح مضافا الیہ کما یصح مضافا الیہا، پس صحیح ہوگا شوہر کی طرف منسوب کرنا جیسا کہ صحیح ہے بیوی کی طرف منسوب کرنا۔ میں تمہاری طرف سے طلاق والا ہوں، بیوی جیسے کہے کہ تو میری طرف سے طلاق والے، طلاق واقع ہو جائے گی، ایسے ہی یہ کہتے ہیں میں تمہاری طرف سے طلاق والا ہوں، جملہ صحیح ہوگا۔ اور اس کو آپ نے انا من کی بائن میں اور علی کی حرام میں کہہ چکے ہیں، اگر وہاں طلاق کی نیت کرتا طلاق واقع ہو جائے گا تو یہاں بھی واقع ہو جائے گا، کیونکہ دونوں درمیان مشترک ہے۔ جب مشترک ہے اور مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، مل کے زائل کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے شوہر کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے ویسے بیوی کی طرف سے بھی نسبت کرنا صحیح ہے۔ ولنا، ہماری دلیل ہے ان الطلاق لازالۃ القید وهو فيها دون الزوج۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ تینوں جملوں میں سے پہلے جملے میں طلاق واقع نہیں ہوگی، انا من کی طالق میں اور انا من کی بائن میں اور انا علی کی حرام میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ کہہ رہے ہیں طلاق نام ہے، نکاح نام ہے شوہر کی ملکیت کا ہونا بیوی پر، اور یہ ملکیت بیوی پر ہے، شوہر پر نہیں۔ اور طلاق نام ہے ملکیت کے ختم کرنے کا، تو مالک جو ہوگا وہ ختم کرے گا تب تو ختم ہوگی۔ اسی لیے بیوی مملوک ہو گئی، بیوی پر قید ہے، اس قید کی وجہ سے بیوی شوہر کی موجودگی میں گھر سے اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ شوہر گھر سے نکل بھی سکتا ہے، دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ ان الطلاق لازالۃ القید، طلاق قید کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور قید بیوی میں ہے نہ کہ شوہر میں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھتا نہیں ہے انہا ہی الممنوعۃ عن التزوج، بیوی کو شادی سے منع کیا گیا ہے، دوسرے شوہر سے، دوسرے شوہر شادی نہیں کر سکتی، والخروج، اور گھر سے نکل بھی نہیں سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ ولو كان لازالۃ الملک فهو علیہا لانها مملوکۃ والزوج مالک، اور اگر طلاق ملکیت کے زائل کرنے کے لیے پس وہ ملکیت عورت پر ہے، اس لیے کہ مملوکہ ہے، شوہر مالک ہے۔ آپ نے کہا نا مشترک ہے، طلاق ملکیت کو زائل کرنے کے لیے، یہ تو آپ نے کہا دلیل میں ملک النکاح مشترکۃ
اور پھر آگے کہا ہے والطلاق ودی لازالتہما، تو اگر طلاق کو ملکیت زائل کرنے کے لیے مانا جائے تو جو مالک ہوگا وہ زائل کرے گا، مملوکہ تو بیچاری مالکہ ہے ہی نہیں ہے، زائل کیسے کرے گی؟ اسی لیے اس کا نام فرماتے ہیں، اس لیے اور اگر ملکیت کے زائل کرنے کے لیے ہو فہو علیہ، اب تو بیوی پر ہے، اس لیے وہی مملوکہ ہے، شوہر مالک ہے، اسی لیے اس کا نام منکوحہ رکھا گیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ملکیت زائل کرنے کا اختیار شوہر کی طرف سے ہو سکتا ہے، بیوی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک بات رہی آپ نے بائنا والے کو لے کر کے حرام کو، فرماتے ہیں ابانہ کا حاصل ہے دونوں طرف سے قطع تعلق کرنا، اتصال کو ختم کرنا، اور وہ مشترک ہے۔ حرمت میں بھی مشترک ہے، اس لیے کہ حرمت نام ہے حلت کو ختم کرنے کا، تو ان دونوں کی طرف نسبت کرنا صحیح ہوگا، برخلاف ابانت کی، اس لیے کہ یہاں لأنہا لإزالة الوصرة، اس لیے کہ یہ اتصال کو ختم کرنا ہے گرچہ وہ مشترک ہے، برخلاف تحریم کے، اس لیے کہ وہ حلت کو زائل کرنا ہے اور وہ بھی مشترک ہے۔ فصحت اضافتہما، وہ صحیح ہے ان دونوں کی نسبت کرنا ان دونوں کی طرف، شوہر بیوی کی طرف، ولا لا تصح اضافت الطلاق الا الیہ، اور نہیں صحیح ہے طلاق کی نسبت کرنا الا الیہ، مگر بیوی کی طرف۔ دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ ابانت اور حرمت دونوں طرف سے ہے، اور طلاق میں جو مسئلہ ہے وہ مالکیت شوہر کی طرف سے ہے، اس لیے طلاق کی نسبت صرف شوہر کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن ابانہ اور بائنہ ہونے اور حرمت کی نسبت دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، اس لیے انا من کی بائن کہے یا انا علیہ کی حرام کہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.